نظیر فلسطین نے ایسا سرپرائز دیا ہے کہ اسرائیل کانپ اٹھا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ غزہ میں گھات لگا کر ایسے حملے کیے گئے ہیں کہ اسرائیلی افیسرز اور کمانڈرز وہاں پر مارے گئے ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں اسرائیل کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس وقت وہاں پر ماتم منایا جا رہا ہے اور بہت بڑے بدلے اس وقت لیے گئے ہیں۔ یہ تفصیلات اس وقت غزہ سے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، لیبنان کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کا $85 ملین کا ڈرون گرا دیا گیا ہے۔ روسی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ڈرون گرایا گیا ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے حزب اللہ کوشش کر رہی تھی اس ڈرون کو گرانے کے لیے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی روس کی جانب سے حزب اللہ کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین جو تفصیلات آئی ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت بڑی خبریں ان کو کہا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ حملہ جو ہے وہ خان یونس میں پیش آیا ہے اور کئی حوالوں سے اس کو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کرا ہے۔ یعنی یہ ایک ملٹی ڈائمینشن حملہ ہے جو حماس کے فائٹرز کی جانب سے اسرائیلی فوج کے اوپر کیا گیا ہے۔ 2-3 ایسے بڑے علاقے ہیں خان یونس میں جہاں پر یہ حملہ کیا گیا اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا ان پر فائرنگ ہوئی، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا، اور پھر جو ریسکیو فورس آئی ان کو بھی مزاحمتی تحریک نے وہاں پر ہلاک کر دیا۔ تو آغاز کرتے ہیں اس تفصیلات کا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی شدت والا حملہ ہے۔ لٹرلی اس وقت اسرائیل میں ماتم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اسرائیلی میڈیا کے دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں یہ اب صبح سے اس حملے کی تفصیلات آنا شروع ہوتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈیفیکلٹ اناؤنسمنٹ ان کمنگ آورز، a sad morning for all of Israel۔ یہ سب سے پہلی خبر ہے جو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کی کہ جناب بہت ڈیفیکلٹ مارننگ آ گئی ہے اور اگلے گھنٹوں میں بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب باقی میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ ایسا کیا واقعہ ہو گیا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پر ہوا ہے، کیونکہ 7 محاذ اسرائیل کے خلاف اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ تو کیا یمن نے حملہ کر دیا، عراق نے کر دیا، ایران نے کر دیا؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ نتن یاہو پر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہونا شروع ہو گئی۔ کسی اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا نتن یاہو کو مار دیا گیا ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں کہ ہر طرف ذہن جاتا ہے۔ تو باقی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا۔ المہدین نے اس کو رپورٹ کیا، قسام از رائٹنگ ہیروک ایپک ان خان یونس اینڈ دا آکوپیشن میڈیا از ٹاکنگ اباؤٹ ڈیفیکلٹ انسیڈنٹس، کہ جو قسام بریگیڈ ہے وہ بہت ہی ہیروانہ انداز کے اندر بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ وہاں پر آپریشنز سر انجام دے رہی ہے، اور اسرائیلی میڈیا کسی بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اسرائیلی نیوز رپورٹ ا ہارش انسیڈنٹ ایسٹ آف خان یونس south of Gaza Strip and calls for prayers for the safety of the Israeli soldiers۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات کھلنا شروع ہوئی کہ اچھا یہ غزہ کے اندر ہوا ہے اور وہاں پر ان کی بہت بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سولجرز کے لیے دعاؤں کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ابھی ناظرین اس کی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈزنز آف فوجی ایک ہی وقت میں 3-4 ایکسس کے اوپر لڑائی ہوئی اور ایک ہی وقت میں ان پر مزاحمتی تحریک حملہ آور ہوئی جہاں پر اسرائیلی فوج موجود تھی، اور ایک ہی وقت میں درجنوں اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے۔ یعنی یہ آپریشن 2-3 علاقوں میں ہوا ہے، لیکن ہوا سارا کوارڈینیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یعنی مزاحمتی تحریک نے کوارڈینیشن کے ساتھ 3 مختلف علاقوں میں جا کر حملہ کیا اور وہاں پر اسرائیلی فوج کو مارا ہے۔ تو یہ جو سارے یہ والا حملہ جس کو اسرائیلی میڈیا ڈیفیکلٹ انسیڈنٹ اور بہت ہی سیڈ انسیڈنٹ قرار دے رہا ہے، وہ خان یونس میں پیش آیا، یعنی ساؤتھ کے علاقے میں، اور یہاں پر جو ہے نا ان کے مختلف یونٹس کو مارا گیا ہے، مختلف جگہ پر گھات لگایا گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک ایک جو ایریا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایریا میں ناظرین القسام بریگیڈ نے یہ رپورٹ کیا کہ 3 Zionist soldiers were killed and اب یہ والا جملہ سنیے گا، آپ نے ان پورے 6 مہینوں کی جنگ میں کبھی یہ والا جملہ نہیں سنا ہوگا، and turned into pieces and number of others were injured۔ turned into pieces کہ یعنی جس کو کہتے ہیں لٹرلی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل لرز اٹھا ہے، وہ اس وجہ سے لرز اٹھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ we turned them into pieces۔ یہ اس طرح کا
جو صورتحال ہے نا کبھی نہیں دیکھی، اور اس طرح کا ورڈنگ پہلے استعمال نہیں ہوئی. یعنی ہلاک کیا، ٹھیک ہے سارے چیزیں ہو گئی، لیکن ٹرنڈ انٹو پیسز، کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے. یہ بہت ہی اس وقت جو کہنا کہ بروٹل ترین معاملات ہو چکے ہیں جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے. میں آپ کو پہلے بھی رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ جو وائلنس یہاں سے کریٹ ہو رہا ہے یہ بہت دور تک معاملات جائیں گے، اور یہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر یہ کیا وہاں سے چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا آگے ذرا دیکھیے، قسام بریگیڈ ایک اور حملے کے حوالے سے بتا رہی ہے، our fighters killed 5 Zionist soldiers from zero distance, wounding others and destroyed troop carrier in Al-Amal west of the Khan Yunis. اب ناظرین ایک ہی جگہ پر 5 فوجیوں کو مارا گیا اور زیرو ڈسٹنس سے مارا گیا. اب ناظرین یہ جو زیرو ڈسٹنس ہے نا، میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا کی کسی فوج کو آپ زیرو ڈسٹنس سے نہیں مار سکتے، ایکسیپٹ کہ آپ نے ان کے فوجیوں کو گرفتار کیا ہو یا ان کو یرغمال بنایا ہو تو آپ ان کے سر پر رکھ کر گولی مار دیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کسی لڑائی کے اندر جا کر زیرو ڈسٹنس سے مارنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارتھ میں جو حملے دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ یورپی حکومتیں اپنی پالیسیز بنا رہی ہیں کہ بھئی اگر یہ لاحاصل جنگ ہے، نارتھ میں نارتھ میں انہوں نے وکٹری کلیم کی، دوبارہ سے وہاں پر آ گئے، تو یہ اتنا امپیکٹ ہے کہ جناب یورپی حکومتیں اس پر پالیسیز بنا رہی ہیں. تو یہ والا جو معاملہ ہے نا، جس طرح سے ان کی فوج ایکسپوز ہوئی ہے، اس کے بھی بہت دور تک امپیکٹس ہیں. یعنی اس جنگ سے پہلے اسرائیلی فوج کی یہ کمزوریاں سامنے نہیں آئی تھی، اسرائیلی فوج کی یہ نکمہ پن اور نااہلی کہ اچھا یہ اتنے جو کی فوج ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں تھا. تو وہ جو ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اسرائیل ہے کیا، وہ پتہ نہیں کون سی آسمانوں سے اتری ہوئی فوج ہے کہ جس سے تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں کہ جناب چھوٹے سے اسرائیل نے کتنی بار سارے عربوں کو ہرا دیا. تو آج ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو ماضی میں جنگ جیتے تھے وہ صرف امریکنز اور یورپینز کی وجہ سے جیتے تھے، کہ جب بھی جنگ ہوتی امریکن فوجیں ان کا سارا وہ ڈائریکٹلی خود آ جاتے تھے، اسی وجہ سے یہ جیتے ہیں. آج پہلی بار جب سے اسرائیل بنا ہے، پہلی بار ان کو خود یہ جنگ لڑنا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آج حقیقت کھل کر سامنے ہے کہ یہ تو کسی جوگے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو جو ٹک ٹاکر فوج کہا جا رہا تھا نا، وہ ایویں نہیں کہا جا رہا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہیں کہ یہ فوج جو ہے وہ صرف عورتوں اور بچوں سے لڑنے کے لیے ہے، یہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، یہ اب مزید اس قبضے کو قائم نہیں رکھ سکتی. جو پہلے جو جنگیں انہوں نے جیتی اس کی ڈائمنشنز مختلف تھی، اس کی وجوہات مختلف تھی. اس میں امریکنز اور یورپینز خود آتے رہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، باقی اتحادی خود آتے رہے، امریکہ خود آتا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ڈر اور خوف کا دنیا میں کوئی آرمی ایسا نہیں کرتی. آپ نے وہ تصویر دیکھی کہ یہ ٹینکوں کے آگے فلسطینیوں کو باندھ کر لے کر چل رہے ہیں کہ ٹینک پر کہیں حملہ نہ ہو جائے. تو یہ تصویر کبھی ہسٹری سے مٹائی نہیں جا سکیں گی، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ تصویر ہسٹری سے نہیں مٹائی جا سکیں گی، اور یہ ظلم ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا اختتام ہونے والا ہے. سو یہ مارنا اس طرح، ٹینک اڑانا، وہیں پر فوڈ فورس کو مار دینا، وہیں پر جو ہے وہ ٹینکس ٹروپ کیریئر کو اڑا دینا، یہ انبلیویبل ہے. اس لیے تو وہ اسرائیلی میڈیا کے بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ وہ کانپ اٹھے ہیں، لٹرلی کانپ اٹھے ہیں. پھر آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے. 4 Israeli soldiers were killed during the battle in Gaza Strip and the 4th killed was Sergeant Reef Baroch. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مختلف ایکسس کے اوپر یہ حملے ہوئے ہیں اور ان ٹوٹل یہ ڈزنز آپ کی تعداد بنتی ہے. تو یہ ایک ہی ٹائم کے اوپر کوارڈینیشن کے ساتھ یہ حملے ہوئے ہیں. تو یہاں پر 4 مارے گئے ہیں جن میں سے ایک سرجنٹ بھی تھا. پھر القسام بریگیڈ یہ بتا رہی ہے a number of soldiers were killed and injured after targeting Merkava tanks and Zionist food force in Khan Yunis. اب ایک اور ایکسس کے اندر وہ کیا بتا رہے ہیں؟ a number of soldiers، 1 2 3 کی بات نہیں ہو رہی، a number of soldiers، یہ 10 12 15 بھی ہو سکتے ہیں، ان کو مارا اور پھر باقی جو ہے وہ ان کو زخمی کر دیا اور جو ہے وہ ٹینک جو وہاں پر تھے ان کو تباہ کیا. تو یہ آپ اندازہ لگائیے ان ٹوٹل مجھے لگتا ہے کہ 60 70 80 کے درمیان یہ تعداد بن سکتی ہے. یعنی 2-4 سے تو اسرائیل نہیں کانپ اٹھے گا، 2-4 سے تو اسرائیل لرز نہیں اٹھے گا. تو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ اس وقت اس ابلیسی طاقت کی جو حالت ہوئی پڑی ہے، تل اویو کے گلیوں میں خون بہہ رہا ہے اور غزہ میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ جو آج حملہ ہوا ہے نا،
آپ دیکھیے گا اس کے کتنے امپیکٹ آئیں گے. اسرائیلی فوج کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا, یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, جو آج کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے, اور جو آلریڈی مورال ڈاؤن ہے وہ مزید ڈاؤن ہوگا. اور یہ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ نئی فوجی بھرتیاں کی جائیں, اور اس کے مقابلے میں اسرائیلی اس خوف کے ڈر سے کہ ہمارا وہاں پر ہمارا جا کر بنے گا کیا, بیرون ملک دوڑ رہے, تو اس پروسیس میں بھی زیادہ تیزی ہوگی. اور جو پریشر ہے جنگ بندی کے حوالے سے اندر اور باہر دونوں سے, اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا کہ اسرائیل یہاں سے اچیو تو کچھ کر نہیں پا رہا, بلکہ الٹا ہلاکتوں پہ ہلاکتیں ہوئی جا رہی ہیں. اور یہ ہلاکتیں اگر اسی طرح سے ہوتی رہیں تو پھر اسرائیل ایٹ دی اینڈ اس کا بنے گا کیا. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین آگے دیکھیے, ایک ایغوز اسپیشل یونٹ ہے, اس کو ناظرین ہلاک کیا گیا اور اس کے 3 ممبرز کو مارا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, the Israeli army announces that the Lieutenant Ido is the 3rd person killed from the Igos unit in the incident that occurred today in Gaza. وہ کہہ رہے ہیں جی جو تیسرا پرسن مرا ہے وہ لیفٹیننٹ ہے. یہ اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اسپیشل یونٹ میں ایک لیفٹیننٹ بھی ہے جو مارا گیا, یعنی اوورال وہ اسپیشل یونٹ ہے لیکن اس میں بھی ایک لیفٹیننٹ ہے جو وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور حملہ ہو گیا. اچھا, پھر ناظرین کیا ہوا کہ وہاں پر 3 ہیلی کاپٹرز بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہیلی کاپٹرز وہاں پر آئے, تو اتنا بڑا ناظرین وہاں پر واقعہ ہو رہا تھا, جگہ جگہ پر ان کی فوج کی ہلاکتیں ہو رہی تھی, تو فل فور ہیلی کاپٹرز وہاں پر بلائے گئے اور انہوں نے آ کر فائرنگ شروع کر دی. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ان کو کچھ اچیومنٹ نہیں ہوئی, الٹا اس کے کہ ان پر بھی مزاحمتی تحریک نے جوابی حملہ شروع کر دیا. اور ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جا کر اس کو ہٹ کیا گیا اور وہ تباہ ہوا ہے. اب اس میں کیا تفصیلات آتی ہیں دیکھتے ہیں, لیکن باقی 2 جو ہے وہاں سے بھاگ گئے, اور اس کے بعد ایک نئی ریسکیو ٹیم آئی اور اپنے مردوں کو وہاں سے لے گئی. تو یہ اس وقت وہاں پر صورتحال بنی ہے. پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا اگلی چیز کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. It was allowed to publish about the killing of Sergeant from 89th Commando Brigade in the Battle of Southern Gaza Strip. کہ it was allowed to publish, یعنی اتنی زیادہ وہاں پر ہلاکتیں ہیں کہ تمام چیزوں کے بارے میں رپورٹ نہیں کیا جا پا رہا ہے. یعنی اتنی ہلاکتیں تو ہو رہی ہیں کہ تمام چیزوں کو رپورٹ آپ نہیں کر پا رہے, اسی لیے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو پبلک کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. تو وہاں پر ایک کمانڈو برگیڈ کا جو سرجنٹ ہے وہ ایک اور ہلاک ہو گیا ہے. تو ذرا آپ گنتے جائیے کہ کتنی بڑی ہلاکتیں اس وقت وہاں پر ہو رہی ہیں. اچھا, چونکہ میرا ناظرین گلا خراب ہے تو اس کے لیے معذرت, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں. یہ ذرا آپ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے. انٹینس فائٹنگ انڈر وے ان صدرن خان یونس سٹی. A statement released by Hamas military wing says its fighters ambushed 3 Israeli tanks in Al-Zana area in the east of the Khan Yunis city. The district has been under heavy bombardment and artillery shelling for the past month. People who managed to get there and inspect it report about 95% of the residential buildings, infrastructure and public facilities have been not partially or severely but completely destroyed. اب ناظرین وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے, الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ الزانا کے ایریا میں بہت بڑی لڑائی اس وقت جاری ہے, اور جو لوگ وہاں پر جا سکے ہیں دیکھنے کے لیے, کامیاب ہوئے وہاں اندر جانے میں, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ 95% وہاں پر جو بلڈنگز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ پارشلی یعنی آدھا یا سویرلی یا بہت زیادہ تباہ نہیں ہوا بلکہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گیا. 95% بلڈنگز انفراسٹرکچر وہ کمپلیٹلی وہاں پر ڈسٹرائے ہو گیا. یعنی ہوتا ہے نا کہ آدھا ہوا, اچھا جی ڈیمیج ہو گیا, اچھا جی شدید ڈیمیج ہو گیا, یہ نہیں ہے, کمپلیٹلی وہاں پر ڈسٹرائے ہو گیا. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ لڑائی جاری ہے, حماس وہاں پر موجود ہے. یعنی انہوں نے اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود حماس وہاں پر موجود ہے اور لڑ رہی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے یہ کس طرح کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے, کس طرح بہادری اور جرأت کے ساتھ. یعنی جہاں پر ملیا میٹ کر دیا گیا وہاں پر بھی حماس موجود ہے. تو حماس تو قیامت تک ان سے ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ حماس تو ان سے ختم ہونے والی نہیں ہے. پھر آگے دیکھیے, دا قسام بریگیڈ سیز اٹ کلڈ 9 soldiers there and 4 more in a separate attack. The Israeli army issued a statement saying 4 of its soldiers were killed in Gaza on Saturday.
القسام یہ برگیڈ بتا رہی ہے کہ 9 یہاں پر مزید سولجرز ہم نے مارے ہیں اور 4 جو ہیں وہ ہم نے کسی دوسری جگہ پر ان کو ہلاک کیا ہے، اور اسرائیلی آرمی نے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قسام برگیڈ کیا رپورٹ کر رہی ہے کہ ڈسٹرائنگ زائنسٹ مرکبہ ٹینکس with gorilla actions device in al-amal neighborhood west of the Khan Yunis، کہ گوریلا ایکشن کے ساتھ ہم نے جو ان کے ٹینکس ہیں ان کو تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی لڑائی ہوگی۔ اچھا، اگر مختلف ایکسز کے اوپر ہم اگر دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کے کلیشز جا رہی ہیں، یہ آپ دیکھیے گا، we targeted the rescue forces and occupation soldiers who fled the place and barricaded themselves in one of the surrounding houses، کہ ہم نے ایک ریسکیو فورس کو ٹارگٹ کیا جو بچانے کے لیے وہاں پر آئی، اور وہ وہاں سے بھاگ کر ایک گھر کے اندر اس نے پناہ لے لی، اور پھر ہم نے اس گھر کو مانیٹر کر کے یہ دیکھ کر کے کون سا گھر ہے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا، یعنی جو ریسکیو فورس بچانے کے لیے آئی تھی اس کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں فرق کلیشز کنٹینیوڈ between the resistance and the occupation forces in various axes in the city of the Khan Yunis۔ پھر وہ بتا رہے ہیں القسام is engaged in فرق clashes with the occupation forces in the al-amal neighborhood west of the Khan Yunis۔ تو مختلف جو ایکسز ہیں وہاں پر یہ لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، پھر ناظرین جو اگلا واقعہ ہوا ہے، اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹنل کو تباہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ٹنل وہ انہوں نے دعویٰ کیا فتح کا، وہ الٹا ان کی شکست بن گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ انہوں نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ ایک ٹنل ہے جو غزہ سے نکل کر دوسری سیٹلمنٹس کی طرف آ رہی ہے، جی وہ ہم نے بہت فتح حاصل کی، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب وہ الٹا ان کی شکست بن گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 6 مہینوں کے بعد تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایسی ٹنلز بھی ہیں جو غزہ سے باہر آ رہی ہیں، یعنی غزہ کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ٹنلز اسرائیل کے اندر گھس رہی ہیں، اور 6 مہینوں کے بعد اسرائیلی آرمی یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم نے وہ تباہ کر دی ہے۔ تو وہ تو فتح کے طور پر اس کو سامنے لے کر آئے، لیکن الٹا یہ اتنی بڑی ان کی شکست بن گئی ہے کہ بھائی 6 مہینے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے بعد مزید خوف کس طرح سے پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 6 مہینے تمہیں غزہ میں نہیں پتہ چلا تو لیبنان کے بارڈر پر تمہیں کیا پتہ چلے گا، یعنی لیبنان جہاں پر بارڈر کے اوپر پہاڑ ہے، حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کون کون سی ٹنلز وہاں پر بنا رکھی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں؟ آپ اسرائیل کو کیسے سیکیور کریں گے؟ آپ جو لیبنان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیسے اسرائیل کو بچائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ یہ ان کی اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے۔ وہ الٹا جو کام ہے جو یہ فتح کو گردانا چاہ رہے تھے وہ الٹا ان کی شکست کا ثبوت بن گیا ہے۔ تو اس بار بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ اسرائیلی فوج پر ہو رہی ہے۔ ایک خان یونس کا واقعہ ہو گیا، اوپر سے یہ ٹنل کی بات آ گئی۔ اب یہ وہی بات ہے ناظرین جو میں آپ کو پیچھے کرتا رہا ہوں کہ بھائی اس جنگ میں ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی صلاحیتیں سامنے آئی کہ یہ کتنے جوگے ہیں۔ یعنی اس جنگ کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں، اس جنگ کے اندر بھی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس نے ان کی مدد کی ہے۔ وہ ڈائریکٹلی تو ان کی فوجیں نہیں آ سکی جیسے ماضی میں آتی تھی، لیکن اس جنگ میں بھی ان کی فوج جو ہے وہ آئی ہے، یعنی انٹیلیجنس کی صورت میں CIA پوری طرح سے اس نے غزہ میں مدد کی ہے کہ کسی طرح سے حماس کے لیڈرز کو وہ ڈھونڈ سکے، لیکن وہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو یہ ان کی دوہری شکست ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ناظرین غزہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئی۔ اب ناظرین ہم حزب اللہ کے حوالے سے آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا ذرا گلا خراب ہے تو میں بہت مختصراً آپ کو یہ اپڈیٹ کرتا ہوں کہ حزب اللہ نے ہرمیز 900 ڈرون جو ہے وہ مار گرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ $85 ملین کا ڈرون ہے۔ یہ بہت غیر معمولی حملہ ہے۔ اس وقت ٹاپ نیوز، ون آف دی ٹاپ نیوز یہ والا ہے کہ حزب اللہ نے ہرمیز 900 جدید ترین جو ڈرون ہے، یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی جہاں پر جا کر کسی ٹارگیٹڈ کسی شخصیت کو مارنا ہو، ہٹ کرنا ہو، تو یہ ڈرون استعمال ہوتا ہے۔ اور پچھلے 15 سالوں سے حزب اللہ نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی ایسا جگاڑ مل جائے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی مل جائے کہ وہ اس ڈرون کو گرا سکے۔ اس ڈرون کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، کیونکہ فضائیہ تو ان کی ہے نہیں، ایئر ڈیفنس ان کے پاس جدید ہے نہیں، تو کوئی علاج نہیں تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے یہ ڈرون گرا دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ خوف پایا جا رہا ہے اسرائیل میں کہ جناب آج پھر حزب اللہ کیا بن چکی ہے، کہ یعنی پھر اس حزب اللہ کے ساتھ ہم کس طرح سے لڑیں گے کہ وہ اتنے سرپرائز دے رہی ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون کون سے ٹیکنالوجی لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور روس نے کون کون سی ٹیکنالوجی ان کو دے دی ہے، یعنی پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو 15 سال سے ان کو نہیں ملا وہ آج ان کو مل گیا ہے۔ تو اب اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ ڈسکس کر رہا ہے، یہ اینالائز کر رہا ہے
کہ بھائی پھر کرنا کیا ہے، پھر حزب اللہ سے آپ کیسا لڑیں گے۔ یعنی اس واقعے نے، ایک واقعے نے، مطلب جو ان کا فلیگ شپ ایک ٹیکنالوجی ہے، ان کا یہ ڈرون ہے، اس کی یہ حالت انہوں نے کر کے دی ہے، اس کو گرا دیا ہے۔ آپ ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، حزب اللہ کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری یہ کہہ رہے ہیں the time of a weak Lebanon has gone and the time of a strong Lebanon has come. Lebanon will remain strong and will grow stronger. کہ کمزور لیبنن کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سٹرونگ لیبنن کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اس وقت لیبنن کا ڈیپٹی سیکرٹری رپورٹ کر رہا ہے اس ڈرون کو گرانے کے بعد۔ تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، اس پر تفصیل میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ میرا گلا خراب ہے تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے جو انہوں نے یہ ڈرون گرا دیا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ مزید جو روسی ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے ساتھ کرے گی کیا۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔